زنا کی ابتدا غیر محرم کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ جو اس سٹیج پر اپنے آپ کو روک لے گا انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، اور جو اس سٹیج کو چھوڑ دے گا، جو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کا عادی ہو جائے گا، وہ پھر آگے بڑھے گا۔ تو شریعت نے تو کہا نگاہوں کو جھکاؤ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں کو کہا نگاہوں کو جھکاؤ۔ یہ حکم ہے قرآن میں سورہ نور کے اندر۔ تو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ یہ انسان کو بے حیائی کے قریب لے کے جا رہا ہے، اور جس طرح غیر محرم کو دیکھنا منع ہے ڈائریکٹ سامنے، اسی طرح غیر محرم کی تصویر دیکھنا، اس کو اسکرین پہ دیکھنا بھی منع ہے۔ جو چیز سامنے دیکھنا جائز ہے وہ اسکرین پہ دیکھنا بھی جائز ہو سکتی ہے، اور جو چیز سامنے دیکھنا جائز نہیں وہ اسکرین پہ دیکھنا تو قطعاً جائز نہیں۔ تو جو چاہے کہ وہ پاک دامن رہے، چاہیے کہ پوری کوشش کرے کہ غیر محرم کو ہی نہ دیکھے۔ جو ابتدائی سٹیج پر اپنے آپ کو روک لے گا انتہا تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی مت جاؤ، اتنی بری چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے، قریب بھی مت جاؤ۔ پہلی سٹیج۔ دوسری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ قریب کرنے کا جو بہت بڑا سبب ہے وہ ہے غیر محرم سے باتیں کرنا۔ جب انسان غیر محرم سے باتیں کرنے لگ جائے تو پھر یہ معاملہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی شریعت نے قرآن میں حکم دے دیا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ فرمایا کہ دیکھو تم اس طرح لوچ اور نرمی کے ساتھ غیر محرم سے بات مت کرو، جس کے دل میں روگ ہوگا، مرض ہوگا، وہ تمہاری تمنا کرے گا۔ تو غیر محرم سے ہم اللہ کے لیے ناراض ہو جائیں، اس کے اوپر ہم پچھلے بیان میں بات کر چکے ہیں، تو ہمیں یہاں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عورت کی آواز کے اندر اللہ نے ایک کشش رکھی ہے۔ فقہاء کرام نے عورت کو اذان دینے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی آواز کی کشش کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، اور اس کی دلیل بہت ساری ریڈیو اناؤنسرز جو ہیں نا، ان کے نادیدہ عاشق دنیا میں ملتے ہیں، دیکھا نہیں ہوتا انہوں نے، آواز ہی سنی ہوتی ہے، صرف آواز سے ہی عاشق بن جاتے ہیں۔ غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں جب ملتا ہے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ دو میں سے ایک کام کرے گا، یا تو دونوں کو گناہ پہ ملائے گا، اس کا مطلب پورا ہو جائے گا، یا اگر وہ دونوں گناہ کی طرف نہ بڑھے تو پھر وہ لوگوں کو اطلاع کسی طریقے سے کروا کے ان پہ تہمت لگوا دے گا۔ تو غیر محرم کے ساتھ تنہائی یہ رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کوئی کہے جی میں گناہ تو نہیں کرتا، مجھے اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہے، لیکن تہمت کے موقعوں سے تو بچنا یہ بھی تو بتایا گیا نا، تو وہ تہمت لگوائے گا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد ہوں اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شاگردہ ہو، بیت اللہ شریف میں بیٹھیں اور قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے، اور اگر یہ دونوں غیر محرم ہیں تو فرمایا کہ یہ بھی ناجائز ہے، شیطان ان دونوں کو بھی مائل کر دے گا۔ مرد ہو حسن بصری جیسا، عورت ہو رابعہ بصریہ جیسی، قرآن پڑھیں اور بیت اللہ میں پڑھیں، تب بھی شیطان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرے گا۔ اتنے واقعات ہیں، میں سنانا نہیں چاہتا ہوں۔ جو ٹیوشن سینٹر، یہ ٹیوشن سینٹر کم ٹینشن سینٹر آج کل زیادہ بن جاتے ہیں، یا گھر میں والدین اپنے بچوں کے لیے کسی غیر محرم کو پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں، اور پھر آگے سے جو حالات سامنے آ رہے ہیں کہ الامان والحفیظ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں۔